بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ قصہ ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا، جس میں آج ایک اور نبی کی داستان بھی ایڈ ہو جائے گی۔ کلرز کیا تھا جناب مریم کو خداوند تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا، اور ظاہر آپ غیر شادی شدہ ہیں، لیکن آپ کی ظاہر آپ کی طہارت کے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، لیکن آپ مضطرب ہیں اس بات پر کہ جب قوم کی طرف واپس جاؤں گی تو بستی والے جانے کیا کیا کہیں گے۔ چونکہ کلرز کیا تھا کہ ولادت سے کچھ وقت پہلے آپ اپنا حجرہ چھوڑ کر دور ایک جگہ پر آ کر قیام پذیر ہو گئی تھی، وہاں پر خداوند تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کے لیے اہتمام رزق کیا تھا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں بھائی، جو حجرے میں تنہائی کے عالم میں ہو تو بے موسمی پھل کے ذریعے، اور جو بستی سے دور کسی مقام پر ہو تو کھجور اور پانی کے ذریعے خدا کا رزق پائے، اسے ہم مریم کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ دوبارہ فاسٹ فارورڈ آج کی داستان میں آپ بستی آ گئی، اب ظاہر ہے اس عالم میں آئی ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے آپ کی اولاد۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جناب مریم قوم کی طرف آ رہی ہیں۔ اب جب لوگوں کی نظریں گود پر پڑی ہیں یا ہاتھوں پر پڑی ہیں، دیکھا کہ جناب مریم اکیلی تو نہیں آ رہی، ہاتھ میں تو ایک بچہ ہے۔ مجمع میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ایک تو پہلا شوق یہ تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، جنہیں ایک زمانے سے کسی نے عبادت گاہ اور حجرے سے نکلتے نہ دیکھا تھا، وہ عبادت گاہ سے باہر آ گئی، اور پھر معاملہ یہاں نہ رکا بلکہ اب وہ آبادی سے بھی چلی گئی، اور پھر معاملہ یہاں بھی نہ رکا، جب آبادی سے واپس آ رہی ہیں تو ہاتھ میں ایک بچہ ہے، ایک معصوم بچہ ہے۔ ابھی بڑا حساس ہے۔ اب شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیا، خیال کرنے لگے کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی یا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، میں نہیں جاتا اس کا۔ ابھی یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا مجمع میں آ موجود ہوئی۔ اب مجمع سے کومنٹس آنا شروع ہو رہے ہیں۔ کہیں سے آواز آئی، مریم یہ کیا ہے، آپ تو بنی لاوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ حضرت ہارون کی نسل سے تعلق تھا اس قبیلے کا، اور اتنا مقدس کہلاتا تھا کہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی عبادت گاہوں کی خدمت، یعنی جتنے بھی عبادت گاہ کے کام ہوتے تھے اکثریت اسی خاندان کے لوگ کرتے تھے، اور بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے۔ آپ اس قبیلے سے ہیں۔ کہیں اور سے آواز آئی، مریم آپ کے والد اتنے شریف النفس انسان، آپ کی والدہ کا خاندان اتنا مقدس، یہ کیا ہے؟ عجیب صورتحال ہے۔ اب ہر نگاہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے چہرے پر مرکوز ہے، لیکن اب یہ بھی تو ہے نا کہ وہ اللہ کہ جس نے مادر جناب مریم کو جناب مریم کے آنے سے پہلے کیا کچھ کس طرح مخاطب نہیں کیا، ہم عرض کر چکے۔ وہ اللہ کہ جس نے عبادت گاہ میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کتنا خیال کیا، تو اب یہاں مدد خداوندی نہیں آئے گی کیا؟ لیکن آپ کو یاد ہے کلم نے عرض کیا تھا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے گویا چپ کر روزہ رکھ لیا، آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا، آپ نے بات نہیں کرنی، تو اب یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ اتنی بڑی ہاتھ میں اولاد ہے، سامنے بستی والے ہیں، الزام در الزام لگ رہے ہیں، خود نے جواب نہیں دینا، تو یہ معاملہ کلیریفائی کیسے ہوگا؟ عجیب معاملہ ہوا۔ جناب مریم نے زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن حیرت انگیز طور پر بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں آیت کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سورہ مریم، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ تو بچہ تو نو مولود ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ گویا وہ کہہ رہی ہوں میں تو کچھ نہیں بتاؤں گی، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ مجمع حیران پریشان، سب کی نگاہیں جناب مریم پر ہیں، سب کی نگاہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا پر ہیں، اور جناب مریم کی نگاہیں بچے پر ہیں۔ عجب نہیں کہ لوگوں کے تیور بدل گئے ہوں، عجب نہیں کہ وہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے،
اور وہی اس کام کی ذمہ دار ہیں، اور اب چونکہ وہ خود جواب نہیں دے سکتی اور کوئی جواز ہے بھی نہیں ان کے پاس، تو اس لیے انہوں نے معاملہ اپنے سے اتار کر معصوم بچے کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ ہوتا ہے لوگوں نے سوچا، لوگوں نے کہا، یہ بھی آیت آگے بڑھتی ہے، فاشارت الیہ، جناب مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے اشارہ کر دیا، سب نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں، یہ کیسے کچھ بولے گا؟ اب منظر میں خاموشی ہے، اب کیا ہونے والا ہے؟ تو میں ساتھ ہی سوال کا جواب عرض کر دوں، اب وہ ہونے والا ہے کہ جیسا نظارہ چشم فلک نے بھی شاید ہی کبھی دیکھا ہو، کم ہی دیکھا ہوگا ایسا نظارہ، اب وہ ہونے والا ہے جو نہیں ہوا اس طرح۔ مجمع عجب نہیں خاموش ہو، مریم سلام اللہ علیہا مضطرب ہیں، بچہ ساتھ میں ہے، بچہ ہاتھ میں ہے، نظریں بچے کی طرف ہے سب کی، مجمع کا شک یقین میں بدل رہا ہے کہ اچانک کیا ہوا ہے؟ اچانک نوزائیدہ بچے کے ہونٹ ہلنا شروع ہو گئے۔ یا الہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ نوزائیدہ بچہ کیوں ہونٹ ہلا رہا ہے؟ نوزائیدہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ اچانک نوزائیدہ بچے کے ہونٹ ہلنا شروع ہو گئے، لوگوں کو لگا کہ شاید بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لوگ اب دم بخود رہ گئے، اب سب کی نظریں اس بچے کی جانب ہے۔ عجب نہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا ہونے لگا ہے؟ کہ اب معاملہ بچے کی ماں کی عزت اور پاکیزگی پر آ گیا تھا کہ اتنے میں فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ خود وہ بچہ بول اٹھا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ان کی گود میں جو اولاد تھی، جناب مریم کچھ نہ بولی، وہ بچہ خود بول اٹھا، گویا آواز گونجی، قال انی عبد اللہ آتانی مجمع میں یہ آواز گونجی۔ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی سب منتظر ہیں کہ اس بچے نے کیا کہنا ہے۔ بچے نے یہ کہا جو آیت آپ نے سنی، کہا، بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا، وجعلنی نبیا۔ اب یہ تو سارا منظرنامہ ہی بدل گیا، بچہ بول اٹھا ہے، اور بول بھی ایسے اٹھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وجعلنی نبیا، مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ لیکن یہ بچہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی خاموش نہیں ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کلام جاری رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام کے اگلے حصے میں اپنی صفات بتائی ہیں اور مجمع سن رہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ ایک لمحے کو سوچیے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہاں مریم سلام اللہ علیہ ہوں گی، وہاں ان کی گود میں بچہ ہوگا، وہاں حیران پریشان مجمع ہوگا، اور یہ الفاظ بلند ہو رہے ہوں گے۔ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تعارف ہے عیسیٰ علیہ السلام، بزبان عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کریم کی آیت کی صورت میں خداوند تعالیٰ نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی مجمع کو ہضم نہیں ہو رہا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون بچہ ہے؟ یہ بچہ تو خود گواہی دے رہا ہے، یہ بچہ تو اپنا تعارف کرا رہا ہے، لیکن ابھی ایک ایشو ان ایڈریسڈ ہے ابھی بھی۔ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ بات تو ایسی شروع ہوئی تھی نا کہ یہ اولاد کیسے آپ کے پاس، آپ تو غیر شادی شدہ ہیں۔ کلام عیسیٰ علیہ السلام جاری رہا، اور اس کلام کے اس حصے میں عیسیٰ علیہ السلام نے مادر عیسیٰ کی طہارت کی بھی گویا گواہی دی۔ بچے نے اپنا کلام جاری رکھا اور اب یہ کہا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ، کہا اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ بات ہی ختم ہو گئی، سارے کا سارا مسئلہ عجب ہو گیا، لیکن کلام عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی جاری ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو اگلی آیت پڑھی ہے، فضائل عیسیٰ بزبان عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن کریم کے الفاظ کی صورت میں سنیے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ کہا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، ہاں مجھ پر
میری پیدائش کے دن پر، میرے اس دنیا سے جانے کے دن پر یا میری موت کے دن پر، اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں، سلام ہی سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس گھرانے کی عظمت دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ شروع ہوا جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ سے، ولادت جناب مریم کی بات آئی، قرآن کریم میں تذکرہ، زکریہ علیہ السلام آئے، بے موسم کے پھل دیکھے، قرآن کریم میں تذکرہ، بے موسم کے پھل دیکھ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، قرآن کریم میں تذکرہ، دل میں خواہش پیدا ہوئی، زبان پر آ گئی، کیا دعا مانگی، قرآن کریم میں تذکرہ، اولاد کی بشارت دے دی، اولاد کا نام بتایا، اولاد کا تذکرہ کر دیا، کہہ دیا یحییٰ علیہ السلام آپ کو دیا، یہ قرآن کریم میں تذکرہ۔ اب مادر عیسیٰ علیہ السلام خود جب امید سے ہوئی ہیں، قرآن کریم میں تذکرہ، ولادت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ہے، پھر قرآن کریم میں تذکرہ، فضائل عیسیٰ علیہ السلام، پھر قرآن کریم میں تذکرہ۔ فرمایا مجھ پر سلام، میری پیدائش کے دن پر سلام، میری موت کے دن پر سلام، جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں، بس سلام ہی سلام ہے۔ اس گھرانے کی عظمت دیکھیے آپ۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ساری داستان ایک ساتھ چل رہی ہوں گی، اسی لیے داستان مریم سے آغاز ہوا سلام اللہ علیہا، پھر داستان حضرت زکریہ آئی، اور پھر داستان حضرت عیسیٰ آئی۔ ایک اسی داستان کا حصہ باقی ہے۔ جناب زکریہ نے دعا کی تھی اور اولاد عطا ہوئی تھی۔ داستان کا وہ حصہ بھی بہت دلچسپ بھی ہے اور کچھ اعتبار سے بہت دل کو افسردہ کر دینے والا بھی ہے۔ افسردہ کر دیا، آپ نے ٹھیک سنا، دل کو افسردہ کر دینے والا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔